إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. کاتب وحی، صحابی رسول، نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی یعنی صالح، مومنوں اور اہل ایمان کے ماموں، وہ جنہیں زبان نبوت سے ہادی اور مہدی کہا گیا، وہ جن کے لیے نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں مانگی، وہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں بڑے اہم عہدوں پر فائز کیا، وہ جن کے ہاتھ پر حسنین یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، مسلمانوں کے وہ حاکم جن کی دور حکومت میں اسلام افریقہ، ایشیا اور قسطنطنیہ یعنی یورپ تک پہنچ گیا، جن کی حکومت اس زمین پر 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، وہ جس نے آستین کے سانپوں کی گردن مڑوڑ دی، وہ جس نے کوفیوں اور خارجیوں کی ہمت پست کر دی، صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ آج ہمارا موضوع ہوگا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بڑی فضیلتیں ہیں، کوئی دوسری بڑی فضیلتیں نہ بھی ہوتی تو آپ کی فضیلت کے لیے صرف یہی کافی تھا کہ آپ صحابی رسول ہیں، اس لیے کہ جو صحابی کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا مستحق بن جاتا ہے، کہ اللہ نے لمحے بھر کے لیے جو نبی علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھ لے اور حالت ایمان میں فوت ہو جائے، اس کے حق میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ایسوں سے راضی ہیں اور ایسے لوگ بھی جنہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، آپ کا دور پایا، آپ کی زبان مبارک سے روایتیں، حدیثیں اور اسلام سیکھا اور سنا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بڑی عظیم ہے، جو ایک آنکھ نبی علیہ السلام کو دیکھ لے، ایسی شخصیت کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور بعد میں آنے والے سارے لوگوں کو ترازو کے دوسرے پڑھلے میں رکھ دیا جائے تو سارے لوگ مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، خبردار رہو میرے کسی صحابی کو بھلا برا مت کہو، یاد رکھو تم میں سے ایک انسان احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر ڈالے اور میرا صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کر لے تو تم میرے صحابی کے ثواب تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم ان کے مقام تک کیسے پہنچ پائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا انتخاب اپنے حبیب کے لیے کیا ہوا تھا، وہ جسے اللہ چن لے۔ لوگ
محنت سے اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صحابی رسول تھے، اس ایک عظمت و منزلت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کئی دوسری فضیلتوں سے بھی نوازا، جس پر گزشتہ جمعہ تفصیلی گفتگو کی گئی کہ شان معاویہ بزبان مصطفیٰ کے عنوان سے۔ آج دیکھا جائے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسد، جلن اور خارجی فکر رکھنے والوں نے کیا اعتراضات کیے، آپ کی شان گھٹانے کی کیسی قبیح اور ناپاک کوششیں کی، اور ان کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بلکہ بنو امیہ پر، جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے طلقاء ہیں، اور اس لفظ کو لے کر ان کی شان گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ انہیں منافقین کی صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ طلقاء کسے کہتے ہیں؟ طلقاء ان کو کہتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ان کی تعداد لگ بھگ 2000 کے قریب تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بہت سوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، بہت سوں کو اسلام کی حقانیت کا علم ہوا، اور لگ بھگ 2000 لوگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ جب انہوں نے اسلام کا اعلان کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ ان میں بہت سے لوگ تھے، انہی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی طلقاء میں سے تھے، یعنی فتح مکہ کے وقت اسلام لانے والے۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ برائی یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کے ڈر سے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سچے دل سے اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے۔ دیکھیں، صرف بنی امیہ کے لوگ نہیں تھے جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام کا اعلان کیا، بلکہ خود بنو ہاشم یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے دن اپنے اسلام کا اعلان کیا، جیسے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، انہوں نے بھی فتح مکہ کے دن اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور ان کے بیٹے نے بھی اعلان کیا۔ جب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس چچا زاد بھائی سے اس قدر ناراض، اس قدر نالا تھے کہ آپ نے کئی دفعہ اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں دور جاہلیت میں گستاخی بھی کرتے رہے، قصیدے لکھتے رہے، اور یہاں سے حسان بن ثابت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے رہے اور ان کی ہجوں کا جواب دیتے رہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو کیا طلقاء ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چچا زاد بھائی کو بھی منافق کہیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بعض تو ایسے تھے جو بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو لہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا، ابو طالب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے، لیکن انہوں نے کبھی اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے، ابو لہب کی بیوی، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھوپھیوں میں سے صرف ایک پھوپھی نے اسلام قبول کیا، اور سالے کے سالے حالت کفر ہی میں فوت ہو گئے۔ تو کیا ان کی وجہ سے سارے بنو ہاشم پہ حرف اٹھایا جائے گا؟ سارے بنو ہاشم کو بھلا برا کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ بے وقوفی ہوگی۔ تو جیسے کچھ لوگوں کی وجہ سے بنو ہاشم کو بھلا برا نہیں کہا جا سکتا، ویسے ہی بنو امیہ کے کچھ لوگوں کی وجہ سے سارے بنو امیہ کو بھلا برا نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس لیے کہ بنو امیہ سے کچھ ایسی پاک باز ہستیاں تھیں جنہوں نے پہل اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا، اسلام کے تنے کو پانی دیا، انہی کی وجہ سے اسلام کی شاخیں پھیلی پھوٹی اور پھلنے لگی، جیسے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ سے تھے،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. یہ پہلے پہل ان 5 شخصیتوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اعتبار سے مدد کی. ان کی مال و دولت کی وجہ سے اسلام مالی طور پر بڑا مضبوط ہوا، اتنا مضبوط کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلسلے میں کہا ما ضر ابن عفان لما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عفان کا بیٹا عثمان جو چاہے عمل کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کی گرفت نہیں کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال سے اسلام کی مدد کی. تبوک کے میدان کو جاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو تیار کیا. انہی میں خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ بھی بنو امیہ سے. یہ پہلے پہل ان 8 شخصیتوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا. عمر بن سعید، ان کی بیوی، ان کے بھائی ابان بن سعید، اور اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی شروعاتی 20 خواتین میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا. ایسے ہی ام کلثوم بنت عقبہ، یہ وہ پہلی عورت ہے جس نے مکہ سے مدینہ تک کی ہجرت تنہا تنہا اکیلے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا. تو چند لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ان کی وجہ سے بنو امیہ پر لان تان کرنا یہ عدل و انصاف نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں ان چند لوگوں کو جنہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا. تو کیا فتح مکہ کے دن اسلام قبول کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر لان تان کی جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، اور دیکھیے ابو سفیان کا معاملہ کیا ہے. مکہ کے فتح ہونے بعد چند ہی دنوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے لیے نکل پڑے. میدان حنین میں جب پہنچے تو معاملہ افراتفری کا ہو گیا. دشمن پہلے ہی پہاڑوں کی چوٹیوں پر مسلمانوں کی گھات میں بیٹھا ہوا تھا. مسلمان جیسے ہی پہاڑ کی وادی میں پہنچے، اوپر سے دشمنوں نے مسلمانوں پر تیر چلائے. تیر اس قدر اندھا دھن اور موسلا دھار تھے کہ سارے کے سارے تقریباً مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ میدان میں اکیلے رہ گئے. جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں تھے، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا رہے تھے تاکہ دشمنوں کی طرف آگے بڑھے اور دشمنوں کے پر خدشے اڑا دیں. لیکن اکیلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمنوں کی طرف آگے بڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بڑا خطرہ تھا. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو پکڑے ہوئے تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری آگے بڑھا رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو یہ دونوں صحابہ جو طلقاء میں سے ہیں، عباس اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو تھامے ہوئے. ابو سفیان، عباس نہیں، عباس نے پہلے اسلام قبول کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی کیفیت دیکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان ارجو ان یکون خلفا من حمزہ. سفیان، تمہیں دیکھ کر مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ تم حمزہ کے نائب بنو گے، حمزہ بن عبد المطلب کی جگہ لے لو گے، جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر عظیم بات کہی ہو کہ ان کے اسلام میں میں اور آپ شک کریں گے. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کے سلسلے میں شک کریں. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حنین میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، طائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور تبوک میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. جو یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے فتح مکہ کے وقت تلوار کے ڈر سے کلمے کا اعلان کیا، یہ بات جھوٹ ہے. خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تاریخ بغداد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں اسلمت عام العمرۃ القضیہ ولقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضعت اسلامی عنده وقبل منی. آپ نے کہا کہ عمرہ قضا جو کہ سن 7 ہجری کا تھا، اس وقت میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. اب میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اسلام کو قبول کر لیا. تو امیر معاویہ رضی اللہ
تعالیٰ طلقاء میں سے نہیں تھے. مان لیجئے اگرچہ یہ طلقاء میں سے تھے بھی، تب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اسلام کو قبول کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اہم عہدوں پر فائز کیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو ہٹا کر آج لوگ ضعیف موضوع گڑھی ہوئی حدیثوں کو لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، نعوذ باللہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو. امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوعات میں نقل کیا ہے. آج بہت سے واعظ کم علم خطبہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ابن جوزی نے اس حدیث کو الموضوعات میں نقل کیا. ابن جوزی نے الموضوعات میں اسی لیے نقل کیا کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، گڑھی ہوئی حدیث ہے، یہ کمی ہے، تم کمی کو فائدے کے طور پر بیان کرتے ہو. علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ہی موجود نہیں ہے. کس نے بیان کیا کسی کو پتہ نہیں، بس ایک حدیث لوگوں کے درمیان میں پھیلا دی گئی ہے اور اسے لوگ ایک دوسرے کی زبانی لے لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گھٹانے لگ رہے ہیں. ایک طرف یہ موضوع گڑھی ہوئی حدیث پتہ نہیں کس کذاب نے گڑھی، اس کے بالمقابل صحیح روایتیں جن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ثابت ہے کہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے اور اسے ہدایت سے نواز، اس کے ذریعے اوروں کو ہدایت دے. اتنا ہی نہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے کہا وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم معاویۃ وابی سفیان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خاص کاتب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی لکھا کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط اوروں تک پہنچانے کے لیے آپ کے خطوں کو تیار کیا کرتے، ان شخصیتوں میں سے ایک عظیم شخصیت معاویہ بن ابی سفیان بھی ہے. بلکہ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی اور کہا اللہم علم معاویۃ الکتاب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کے علم سے نواز دینا، اسے قرآن کا علم دے دینا، وقہ العذاب، الہ العالمین اسے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ کر دینا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فضیلت بیان ہے. آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، صحیح سندوں سے صحیح روایتوں سے ثابت ہیں. انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور جھوٹی حدیث کو لے کر نعوذ باللہ اس عظیم ہستی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک اور اعتراض جس کے متعلق گزشتہ جمعہ بھی کچھ گفتگو کی گئی. ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، بلانے والے نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. کچھ دیر بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ جاؤ بلا کر لاؤ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی چھوٹی ہی تھی. بلانے والے نے واپس آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں. کہا کہ جاؤ اور بلا کر لاؤ. تیسری مرتبہ جب آیا تو کہنے لگا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. اور جیسا کہ ہم نے بتایا یہ عربوں کی عادتیں تھیں، ان کا تکیہ کلام تھا. یہ بہت سے دفعہ دعا ان کلمات میں دیتے تھے جو ظاہری طور پر بد دعا لگتی تھی، جیسا کہ ثقلت کا امو کا یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہے تھے کہ عمر تمہاری ماں تمہیں گم پائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حق میں یہ کلمات نکالے. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات سے بد دعا ہی مراد تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں حدیث ہی کی روشنی میں. مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا انما انا بشر فأي المؤمنین آذیتہ شممتہ لعنتہ جلدتہ فجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک یوم القیامہ. اے اللہ میں نے مومنوں میں سے جس کسی کو بھلا برا کہا، جسے بد دعا دی،
جسے لان تان کی یا میں نے جسے مارا، الہ العالمین میری ان تکلیفوں کو، ان بد دعاؤں کو ان کے لیے رحمت بنا دے، ان کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے، اور روز قیامت تیری قربت کا ذریعہ بنا دے۔ تو نبی علیہ السلام کے کلمات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بد دعا ہوئے کہ دعا ہوئے؟ دعائیہ کلمات ہیں۔ اور کہنے والا بدبخت کہتا ہے جھوٹی روایتوں کے سہارے سے کہ اس کے بعد معاویہ کا معاملہ یہ ہو چکا تھا کہ وہ دن میں 8 بار کھانا کھاتا تھا اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ نعوذ باللہ، کوئی صحیح سند سے بات ثابت نہیں ہے۔ ایک اعتراض اور بڑا بدتر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یتلو علیکم رجل یموت علی غیر سنتی، ابھی ایک آدمی آئے گا جو میری سنت کے علاوہ کسی اور چیز پر مرے گا۔ اتنے میں معاویہ اپنے بیٹے یزید کا ہاتھ تھامے ہوئے داخل ہوئے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھ گئے، اور نبی علیہ السلام کے ممبر پر چڑھنے کے ساتھ ہی معاویہ اپنے بیٹے یزید کا ہاتھ تھام کر مسجد سے نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس میں معاویہ ہو؟ نعوذ باللہ، یہ حدیث بھی سندی اعتبار سے موضوع ہے، یہ بھی گڑھی ہوئی روایت ہے۔ اس حدیث کی کوئی صحیح سند موجود نہیں، بلکہ یہ حدیث کتب احادیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ لوگوں کی زبانی گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے متن میں کتنی نکارت ہے۔ جب بات جھوٹی ہو تو آپس میں ٹکرانے لگتی ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ معاویہ اپنے بیٹے سمیت داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ان کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کا نکاح نہیں ہوا، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر دور میں ان کا نکاح ہوا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا بیٹا یزید پیدا ہوا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گزر جانے کے کئی سال بعد کا معاملہ ہے۔ اور جھوٹا راوی اتنا بھی فرق نہیں کر پایا۔ جب صحابہ کی گستاخی کوئی کرنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایسی ہی حماقتوں میں ڈھکیل دیتا ہے کہ اسے اتنا پتہ نہیں کہ ان کا بیٹا پیدا کب ہوا، ان کی شادی کب ہوئی۔ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گھٹانے کی کوشش کی۔ جہاں تک بات راوی حدیث کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کبھی مروی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تاریخ بغداد میں یہ صحیح روایت موجود ہے۔ آپ نے کہا ما رأیت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد معاویہ بن ابی سفیان سے زیادہ بہتر سردار کسی کو نہیں دیکھا۔ سیادت، قیادت، حکومت کی انہیں بڑی سمجھ بوجھ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم قیصر اور روم کی تعریف کرتے ہو، تم کسریٰ کے بادشاہوں کی تعریف کرتے ہو، تمہیں تو اپنے درمیان معاویہ کو دیکھ لینا چاہیے۔ تمہارے پاس اس جیسا سمجھدار انسان موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم دوسروں کی تعریف کیسے کر سکتے ہو؟ اسی طرح ایک اور اعتراض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کیا جاتا ہے کہ آپ خلافت کے بڑے لالچی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ یہ بھی اعتراض بڑا بھونڈا ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خلافت کی لالچ کی ہی نہیں، پھر آپ نے علی بن ابی طالب سے جنگ کیوں کی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد، انہیں خارجیوں نے قتل کر ڈالا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد یعنی عثمان بن عفان کے بعد خلیفہ بنے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسی وقت بیعت کروں گا جب آپ قاتلین عثمان کا بدلہ لیں۔ میں عثمان کا بھائی ہوں، میرے حوالے آپ قاتلین عثمان کو کر دیجئے، میں ان کی گردنیں مار دوں گا اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دوں گا۔ لیکن یہاں
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ماحول میں جی رہے تھے، جس ماحول میں رہ رہے تھے، یہ ماحول بڑا نازک تھا. ان لوگوں کے درمیان آپ بسے ہوئے تھے جس علاقے کو کوفہ کہا جاتا تھا، جنہوں نے عثمان کو شہید کر دیا، جنہوں نے آگے چل کر علی کو شہید کر دیا، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے سب کا قتل کر دیا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ماموں سعد بن ابی وقاص کو نہیں بخشا. ایسوں کے درمیان یہ جی رہے تھے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ایسے حالات میں ان لوگوں کو معاویہ کے حوالے کرنا امت کے درمیان ایک نئے فتنے کو جنم دینا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، ابھی قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لیا جا سکتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک میرے بھائی کا بدلہ مجھے نہ مل جائے میں تمہاری ہاتھ پر بیعت کرنے والا نہیں ہوں. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں انت تنازع علی، معاویہ آپ علی سے جھگڑا کرتے ہو، امنت مثلہ، کیا آپ ان جیسے ہو؟ آپ کا مقام ان کے مقام کے برابر ہے. وہ عشر مبشرہ میں سے نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی فضیلتیں نبی علیہ السلام نے زبان مبارک سے انہیں عطا کی ہوئی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا واللہ انی لأعلم انہ افضل منی، نہیں اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے ہزارہا درجے بہتر ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، وہ خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہے، بس میں عثمان کے قاتلوں کا سوال کرتا ہوں. ابو مسلم تم علی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے میرے بھائی کے قاتل دے دے. ابو مسلم جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حالات مناسب نہیں تھے. آپ جانتے ہیں کہ جب فتنے اٹھتے ہیں تو ہر چیز کو ڈھانک لیتے ہیں، یہ وقت بھی ایسے ہی تھا. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عثمان کے قتل کا سوال کیا، جنگ کی. وجہ بن گئی کہ آج سارے لوگ مل کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے علی سے جنگ کی، ان کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی. ان کا مدعا بھی یہی تھا کہ ہمیں قاتلین عثمان چاہیے، ہمیں عثمان کا قصاص چاہیے. کیا کوئی اس مسئلے کو لے کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی چہیتی بیوی صدیقہ، جنتیوں کی سردار، ساری امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. بلکہ میدان جمل میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ختم ہونے کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زبیر بن عوام کو اپنے مانڈی پر رکھتے ہیں. مخالف گروہ سے آئے ہوئے تھے، علی کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن انہیں خارجیوں نے قتل کر دیا. اپنے پاؤں پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج جتنا نقصان ہوا ہے، زبیر اور طلحہ کی شہادت ان تمام نقصانوں میں سب سے بھاری نقصان ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا. اپنے خلاف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ مانگنے والوں کے سلسلے میں. اور ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا تقتل عمارا الفئہ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. اور مسئلہ یہ ہوا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور آپ کے بالمقابل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کہا جاتا ہے کہ عمار کا قتل ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، یعنی امیر معاویہ باغی تھے، ان کے ساتھی لوگ باغی تھے. دیکھو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ سارے محدثین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، آپ کو مارنے والے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نہیں تھے بلکہ خارجی تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے نفرت کرنے والے، اور صفین کے فوراً بعد جنہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی
اور جن کے 2000 لوگوں کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس پر خوشی کا اظہار کرنے لگے. لیکن جہاں تک بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قتال کی ہے تو اس پر کبھی بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا موقف دیکھیے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا لم نقاتلهم على التکفیر ولم يقاتلوا لنا على تکفیر بل رأینا على حق ورأوا انهم على حق. آپ نے کہا ہم معاویہ سے اس لیے جنگ نہیں کرتے کہ وہ کافر ہیں یا ان کے ساتھی کافر ہیں، اور وہ بھی ہم سے اس لیے جنگ نہیں کرتے کہ ہم کافر ہیں یا ہمارے ساتھی کافر ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان کی شہادت کے مسئلے میں ہم خود کو حق پر سمجھتے ہیں، وہ خود کو حق پر سمجھتے ہیں. یعنی ایک اجتہاد ہے، اجتہاد کی وجہ سے ان کے درمیان یہ مسئلہ پیدا ہوا. اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف بھی ہمیں اس سلسلے میں دیکھ لینا چاہیے کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کس نظر سے دیکھا کرتے تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، آپ نے کہا لا تکرہوا امارت معاویہ، معاویہ کی امارت کو کبھی برا مت سمجھو. فإنکم لو فقدتموہ لرأیتم الرؤوس تندر علی کواہلها، اگر تم معاویہ کو نہ پاؤ تو تم دیکھو گے کہ کاندھوں سے سر ویسے گر رہے ہیں جیسے درختوں سے پھل گر جایا کرتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اس نظر سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تھے. ان تمام باتوں کے باوجود ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں خطاب فرما رہے تھے. آپ کے ممبر پر آپ کے چہیتے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک بازو میں تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عوام کو دیکھا، اپنے چہیتے نواسے حسن کو دیکھا، پھر عوام کو دیکھا، پھر حسن کو دیکھا، اور پھر کہنے لگے ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا یہ سردار ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی میرے اس بچے کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی صلح کروائے گا. بین فئتین المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کو مسلمانوں کا گروہ قرار دیا. اور دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جب حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے تک علی رضی اللہ تعالیٰ کی گدی پر فائز ہوتے ہیں تو 6 ماہ بعد آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح صفائی کرواتے ہیں. شرائط طے ہوتی ہے دونوں کے درمیان صلح. آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بلاتے ہیں، خود کوفہ کی جامع مسجد میں آتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی حسین کو لاتے ہیں، اپنے لشکر کے کمانڈر قیس بن سعد بن عبادہ کو لاتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے والد یعنی علی کے ممبر پر بٹھاتے ہیں، لوگوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ سنو آج سے میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میں معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. آپ نے بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد کہا قم یا حسین فبایع معاویہ، حسین اٹھو معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کر دی. اس کے بعد کہا قم یا قیس فبایع معاویہ، قیس تم بھی اٹھو، تم ہمارے لشکر کے کمانڈر ہو، تمہاری اہمیت ہے، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. اور انہوں نے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر دی. اس بیعت کے بعد 20 سالوں تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ بنے رہے، مسلمانوں کے حاکم بنے رہے. اور ان سرداروں نے یعنی حسنین نے کبھی تلوار تو بہت دور کی بات ہے زبان سے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر رد نہیں کیا. آج انجینئر علی مرزا جیسے حقیر لوگ جو اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کہتا ہے کہ ہم شکر کرو کہ آپ پر صرف زبان درازی کر رہے ہیں، آپ کے دور میں ہوتے تو تلوار نکال لیتے. حسنین نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کا سارا لشکر ان کے پاس موجود تھا، یہ چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے، انہوں نے جنگ نہیں کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کے حق میں صلح کی بشارت دی، ان باتوں کے ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم تلوار نکال لیتے. اور اس آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سے علماء جو اہل السنہ والجماعہ سے ہیں اس کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں کہ باہر آؤ ذرا بات کر لیں گے، قرآن و حدیث کی دلیلوں پر گفتگو کر لیں گے، چھوٹا سا مناظرہ کر لیں گے. آج تک
اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی سے قرآن و حدیث کی دلیلوں پر گفتگو کر سکے. اللہ نے اس سے رسوا کیا اس لیے کہ یہ صحابہ کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بچے، ہماری صفوں کے بچے اس جیسے رافضیوں سے جو صحابہ کی شانوں میں گستاخی کرتے ہیں متاثر ہیں اور ان کی باتیں مانتے ہیں. اللہ حفاظت کرے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، کسوٹی ہے، کسوٹی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جو معاویہ کو ترچی نگاہوں سے دیکھے ہم اسے گستاخ صحابہ کا لقب دیں گے. جو بھی معاویہ کو ترچی نگاہوں سے دیکھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے ذہنوں میں صحابہ کی شان بٹھائیں، انہیں بتائیں کہ اسلام آگے بڑھانے کے لیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیسی قربانیاں دی، اللہ نے ان کے حق میں کیسی فضیلتیں نازل فرمائی. آج ہماری مائیں نہ بچپن میں بچوں کو سلاتے ہوئے، نہ ہم بچوں کو بڑے ہونے کے بعد بٹھا کر انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں سکھاتے ہیں. آج ہمارے بچوں سے پوچھ لیجیے، آپ کرکٹ کے 2 سالہ تاریخ پوچھیے، وہ 20 سالہ تاریخ بتائے گا. آج اداکاروں کے سارے خاندان کا کچا چٹھا ہمارے بچوں کے پاس ہوتا ہے، فٹ بالرز کا کچا چٹھا ہوتا ہے. لیکن ابھی ساری مسجد سے عشر مبشرہ کے نام پوچھے شاید ہی کوئی بتا پائے، عشر مبشرہ کی ایک ایک فضیلت پوچھے شاید ہی کوئی بتا پائے. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خود صحابی ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو دوسرے صحابہ کی فضیلتیں اور ان کے واقعات سکھاتے، اس لیے کہ اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب ہی کامیاب ہو سکو گے. ان جیسا ایمان نہیں ہے تو تمہاری کامیابی بھی نہیں ہو سکتی. میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ضروری ہے، لازم ہے ان صحابہ کی زندگیوں سے واقفیت ہو. امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ نے کہا حبہم دین و ایمان و احسان. صحابہ کی محبت ہمارا دین ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا اونچا رتبہ ہے. اگر ان کی زندگیوں سے واقفیت ہی نہ ہو، ہم جانتے ہی نہ ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ان کے حق میں کیا کچھ کہا ہوا ہے، ہم ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ضرورت ہے کہ ان صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا جائے، اس لیے کہ آج دشمنان اسلام مسلمانوں کو اور اسلام کا چولا پہن کر جس قدر تیزی سے صحابہ کی شان گھٹا رہے ہیں، اس قدر اہمیت سے ہم ان کی زندگیوں کو پڑھ نہیں رہے. اگر یہی رفتار بے ڈھنگی چلتی رہے تو پھر دشمنان اسلام کی چالیں اللہ نہ کرے ہماری آنے والی نسلوں پر چھا جائیں گی، اور ہمارے گھروں سے صحابہ کے باغی پیدا ہوں گے. اور جب صحابہ کے باغی کسی قوم میں آ جائیں تو پھر اس قوم کی تباہی میں کسی طرح کا شک و شبہ رہ نہیں جاتا. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حقیقی زندگیاں ہمیں پڑھنے والا بنا، ان سے حقیقی محبت کرنے والا بنا. قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمیں اٹھانا اور جنت میں انہی کا ساتھ نصیب فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.